حج و عمرہ کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، عمرے کا طریقہ۔ اس عبادت کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے، یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب عمرے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے احرام باندھ لیا جائے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں گے، یعنی جو لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کہیں سے بھی باہر سے آ رہے ہیں، حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے احرام میقات سے باندھیں گے۔ میقات کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کچھ خاص مقامات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ہر طرف سے آنے والے لوگوں کو وہیں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں، اسے حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ سے باندھیں، یعنی وہ لوگ کہ جو مکے میں رہتے ہیں، مکے ہی کے رہنے والے ہیں، یا کوئی آدمی عارضی طور پر مکے میں جا کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ جائے گا اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے گا، یعنی میقات تک جانا ضروری نہیں ہے، حدود حرم کے باہر چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے۔ جو لوگ ان حدود سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، یعنی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی حدود حرم سے تو باہر رہتا ہے، مکے کا مقیم نہیں ہے، باہر رہتا ہے لیکن میقات کے اندر رہتا ہے، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، یعنی وہ اپنے گھر ہی سے جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد آپ تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ یہ تلبیہ حج کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بیت اللہ میں پہنچنے تک تلبیہ کا ورد جاری رکھا جائے، یعنی احرام جہاں سے بھی باندھا ہے، میقات سے باندھا ہے، حدود حرم سے باہر باندھا ہے، یا کسی نے اپنی جگہ سے باندھا ہے جب وہ حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتا تھا، تو وہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرے گا، اور پھر جب تک بیت اللہ میں نہیں پہنچتا تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے۔ ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو ان کی قربانی کی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ کی قربانی کے لیے ہدی خاص اصطلاح ہے، یعنی یہ گویا ہماری طرف سے اللہ کے حضور میں ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی جس طرح حج کے موقع پر کی جا سکتی ہے اسی طرح عمرے کے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا رواج مسلمانوں میں کم و بیش ختم ہو گیا، یعنی عمرے کی قربانی کا ذکر بھی اگر کیا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس موقع پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں کرتا، حالانکہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو آپ کے ساتھ جانور تھے، یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے ہاں ہر شخص کے علم میں ہوگا، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے یہ چیز بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ تو ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو صفا و مروہ کی سعی کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو حجامت کرائیں گے، حجامت دونوں طریقوں سے کرائی جا سکتی ہے، یعنی تقصیر کی صورت میں بھی جیسے ہم آپ حجامت کراتے ہیں، اور حلق کی صورت میں بھی جس میں پورا سر منڈوا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو طریقہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے گا۔ عورتوں کے لیے البتہ یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں گی، بس اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ احرام کیا ہے، یعنی احرام کا مطلب کیا ہے؟ یہ احرام ایک اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب وہ شہوت کی کوئی بات نہیں کریں گے، زیب و زینت کی کوئی چیز مثلا خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، ناخن نہیں تراشیں گے، نہ جسم کے کسی حصے کے بال اتاریں گے، نہ میل کچیل دور کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جوئیں بھی نہیں ماریں گے، شکار نہیں کریں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنا سر، چہرہ اور پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، اور ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیں گے اور ایک اوڑھ لیں گے۔ عورتیں البتہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی اور سر اور پاؤں بھی ڈھانپ سکیں گی، ان کے لیے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے ضروری۔ تو یہ احرام ہے، یعنی احرام کا مطلب کوئی خاص لباس نہیں ہے محض، مرد تو خیر ایک لباس بھی پہنتے ہیں، لیکن احرام اصل میں ان پابندیوں کا نام ہے۔ یہ پابندیاں ہیں جن کو آدمی احرام باندھتے ہی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر احرام کے کھولنے تک یہ پابندیاں اسی طریقے سے قائم رہتی ہیں۔ اس میں تلبیہ کا ذکر ہوا کہ جیسے ہی احرام باندھا جائے گا تو پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا جائے گا۔
تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ورد، یعنی یہ تلبیہ ہے. اس پر پیچھے بحث ہو چکی ہے اور ہم اس کا مفہوم اور مدعا بھی سمجھ چکے ہیں. اس کا ورد کرنا تلبیہ پڑھنا کہلاتا ہے، جو احرام باندھتے ہی شروع ہوتا اور بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر جاری رہتا ہے. یعنی اس کے بارے میں سنت یہی ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی بلند آواز سے کبھی دل میں، یہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر پڑھتے رہیں گے. حج و عمرہ کے لیے تنہا یہی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. یعنی جس طرح کے نماز کے اذکار ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ملاتے ہیں، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے لیے یہی ایک ذکر ہے جو مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو عام طور پر دعائیں لوگ بیان کرتے ہیں یا بہت سی اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کی ایجاد ہے. تلبیہ ہی وہ ذکر ہے جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. وہ یا باقی سب اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، ذکر صرف ایک ہی. طواف ان 7 پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے نجاست سے پاک ہونا تو ضروری ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نجاست سے پاک ہونا چاہیے، کوئی غلاظت جسم کو لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. طواف ان 7 پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں. ان میں سے ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے اور ہر پھیرے کی ابتدا میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے. استلام بھی ایک خاص اصطلاح ہے. یہ حجر اسود کو چومنے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لینے کے لیے ایک اصطلاح ہے. یعنی یا تو آپ حجر اسود کو چومیں گے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لیں گے. ہجوم ہے، آپ چوم تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگائیے اور ہاتھ کو چوم لیجئے. ہجوم کی صورت میں ہاتھ سے یا ہاتھ کی چھڑی سے یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے اشارہ کر دینا بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے. یعنی گویا استلام کی یہ صورتیں ہیں، یا تو حجر اسود کو چوم کر تجدید عہد کی جائے گی یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے گا یا ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے گا ہجوم کی وجہ سے، یا کوئی چھڑی ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ اس کی جانب اشارہ کر دیں. صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے. یہ بھی 7 پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے. ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صفا سے جا کر پھر صفا پر واپس آئیں گے جیسے بیت اللہ کے طواف میں ہوتا ہے تب ایک پھیرا ہوگا، بلکہ آپ صفا سے مروہ تک جاتے ہیں تو ایک پھیرا مکمل ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں تو یہ دوسرا ہو جاتا ہے، تو آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ علامتیں کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہم اس سے پیچھے زیر بحث لا چکے ہیں. یہاں صرف اس کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہے. قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ سعی بھی بطور تطوع کی جاتی ہے. عام طور پر تو ہمارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کی سعی لازم ہے، رکن ہے، عمرہ اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی کہ یہ سعی خواہ حج میں ہو خواہ عمرے میں یہ تطوع ہے، نفل ہے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر احرام باندھا، آپ نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد آپ نے سر منڈوا دیا تو عمرہ ہو گیا. قربانی اور سعی دونوں نفل ہیں. اگر آپ کریں گے اجر ملے گا اور آپ کا عمرہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اور زیادہ باعث رحمت ہوگا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور محض طواف کر کے آپ نے سر منڈوا دیا، احرام کھول دیا تو عمرہ ہو گیا. یہ دونوں چیزیں تطوع اور نفل ہیں. صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے. یہ بھی 7 پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے. ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ سعی بھی بطور تطوع کی جاتی ہے، یعنی نفل کے طور پر کی جاتی ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ عمرے کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. عمرہ اس کے بغیر بھی ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے
اور جس نے اپنی شوق سے کوئی نیکی کا کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک نفل عبادت ہے۔ حج کے معاملے میں بھی یہ بات قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بھی جب بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کر لیں جو آخری طواف ہے، انہوں نے صحیح کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے۔ میرا رجحان یہی ہے اور میرے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہوں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کو قربانی کے جانور کہتے ہیں یا اضحیہ کہتے ہیں۔ جب یہی جانور حرم میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح میں ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہوں۔ دوسرے جانوروں سے ان کو ممیز رکھنے کے لیے لوگ اصل میں ہدی کے جانور لے کر جاتے تھے، تو اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، رستے میں جانور جا رہے ہوتے تھے، اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیں، تو ان جانوروں کو دوسرے جانوروں سے ممیز رکھنے کے لیے ان کے جسم پر نشان لگائے جاتے اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ چیز گویا ان کو دوسرے جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اختیار کی جاتی تھی۔ قرآن نے القلائد کی تعبیر ان کے لیے اسی بنا پر اختیار کی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ جانور جن کے گلوں میں اللہ کی نیاز کے پٹے ڈالے گئے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی مارنے لوٹنے یا لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ایک تو یہ کہ پرانی جوتیاں لے کے ان کا گلے میں ہاتھ ڈال دیا جاتا تھا، یہ پرانا عرب کا طریقہ تھا اور حضور نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا، یا اور اس طرح کی کوئی علامت ان کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اشار کر دیا جاتا تھا، یعنی جسم کے کسی حصے میں تھوڑا سا ایک خون کے لیے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا اور اس خون مل دیا جاتا تھا، تو یہ علامت ہو جاتی تھی اس کی کہ یہ جانور اب اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ عمرہ ہے۔